اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ حج کے معروف یعنی مشہور مہینے ہیں، تو ان میں جو حج کرے تو حج کے دوران نہ شہوانی کام ہوں، نہ گناہ اور نہ لڑائی جھگڑا، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا، اور اپنے ساتھ زاد راہ لے کر چلو، اور بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہی ہے، لہذا اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ دوران حج اپنے رب کا فضل یعنی روزی تلاش کر لیا کرو، پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر الحرام کے قریب ٹھہرو اور اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم اس جگہ سے واپس لوٹو جہاں سے اور لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ جب تم حج کے ارکان پورے کر لو تو اللہ کا ذکر کرتے رہو جیسے کہ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت سے کیا کرو، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ عطا فرما دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ہاں، لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔
یہی لوگ ہیں جن کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا دنیا و آخرت میں، اور اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گنتی کے ان چند دنوں میں، پھر جو جلدی کر کے 2 دن میں ہی چلا گیا اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو تاخیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگار ہو۔ اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ ایک دن تم سب اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اور لوگوں میں کوئی تو ایسا ہے کہ اس کی بات دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت ہی اچھی لگتی ہے، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ بہت ہی جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب وہ پیٹھ پھیرتا ہے تو اس کوشش میں لگ جاتا ہے کہ زمین پر فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ اللہ تو فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو عزت نفس اسے گناہ پر ابھارتی ہے، اس کے لیے بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کو اور بھی بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ تو بندوں پر بے حد شفیق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اگر تم واضح دلائل آنے کے بعد بھی ڈگمگا گئے تو جان لو کہ اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا یہ لوگ اس بات کا
انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ بادلوں کے سائبانوں میں ان کے پاس آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور معاملے کا فیصلہ چکا دیا جائے، اور سن لو تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔